باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو ہم کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے احکام شرعی۔ آپ بھی غور سے سنیے، مسائل ہیں دین کے، قریب آ جائیے، اتنے الگ جدا ہو کے نہ بیٹھیے۔ اور یہ کیا ہے؟ مختصر عملیہ دکھ رہا ہے، مختصر عملیہ۔ عملیہ کس کو کہتے ہیں؟ توضیح المسائل، رسالہ عملیہ کہتے ہیں نا۔ تو یہ مختصر عملیہ ہے کس کا؟ آیت اللہ العظمی آقائے السید ابو القاسم الموسوی الخوئی طابہ سرا، یعنی آیت اللہ سید علی خوئی، سید ابو القاسم الموسوی خوئی، جن کو خوئی صاحب کہا جاتا ہے، صحیح ہے، ایک بہت بڑے مرجع تھے۔ ان کا یہ رسالہ عملیہ کا خلاصہ ہے، جس پہ خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اور اس کتاب کا ترجمہ کرنے والے کون ہیں؟ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی۔ جانتے ہیں نا ان کو کہ نہیں جانتے ہیں؟ علامہ ذیشان حیدر جوادی، جن کی نقوش عصمت ہے، صحیح، نقوش عصمت۔ انہوں نے کافی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے، صحیح ہے۔ ایک یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ بھی ان کی ہے۔ ایک حلیت المتقین ان کی جو ہے، تہذیب اسلام، اس سے پہلے اخلاق میں ہم پڑھا رہے تھے، وہ بھی انہی کا ترجمہ شدہ ہے۔ اور بھی ایسے کافی کتابیں ہیں ان کی، کلام کلیم، سلام کلیم، یعنی کتنے اشعار کی کتابیں ہیں۔ کافی بڑی شخصیت۔ ان کا خود کا قرآن ہے، مفسر قرآن۔ ان کی قرآن و تفسیر بہت اچھی ہے، مختصر میں بہت مفید ہے، کافی میٹر ہے۔ انہی کی ایک کتاب ہے ذکر و فکر، بہت اچھی ہے، بہت میٹر ہے، ذکر و فکر، صحیح ہے۔ ایک کتاب ہے ان کی اصول و فروع، میں نے ذکر و فکر سے نہ جانے کتنی مجلسیں پڑھ دی ہیں، تقریریں کر دی ہیں، بہت یعنی قابل شخصیت۔ اور ان کا جو مدرسہ ہے وہ ہے الہ آباد میں، انوار العلوم، انہی کا قائم کیا ہے، جہاں ان کے فرزند ہیں جودی صاحب۔ ملنے کا پتہ کہاں سے ہے؟ کہاں؟ نظامی پریس، بک ڈیپو، وکٹوریا اسٹریٹ، لکھنؤ۔ اب یہ یاد رکھیے، میں آ جائیے، یہ موسوی صاحب کی مہر کے ساتھ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، العمل بہذہ الرسالہ ہے تمہارے میں؟ یہ دیکھوں کہاں ہے؟ نہ اوپر، ہاں، وہ جو مہر ہے، یہ ان کے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے، العمل بہذہ الرسالۃ الشریفہ مجزئ و مبرئ الذمہ انشاءاللہ تعالی، ابو القاسم الموسوی، یہ ان کے مہر ہے، صحیح ہے، سید علی خوئی کی۔ العمل بہذہ الرسالۃ الشریفہ، یعنی اس رسالے پہ عمل کرنا، مجزم یعنی جائز ہے، وہ مبرئ الذمہ، اور آپ کو بری الذمہ کر دے گا، صحیح ہے، یعنی جو آپ کی اللہ نے واجب کیا اس سے آپ کو بری کر دے گا انشاءاللہ تعالی، صحیح ہے۔ اور یہ ان کی مہر ہے، یاد رکھیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام کے احکام منظم اور رسالہ عملیہ کے مسائل مسلسل ہیں۔ اسلام کے احکام منظم ہیں اور رسالہ عملیہ کے مسائل مسلسل ہیں۔ اس کے کسی باب کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے اس باب کے جملہ مسائل کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، تاکہ تمام مسائل سے آپ آشنا ہو جائیں، ورنہ بات واضح نہ ہو سکے گی اور روز قیامت کی مصولیت باقی رہ جائے گی۔ یہ کس کا ہے؟ جوادی صاحب کا نوٹ ہے۔ تو یہ فہرست ہے یہاں پہ۔ پہلے ہم اصول دین پڑھیں گے، فروع دین پڑھیں گے، اصول فروع کے بعد کیا پڑھیں گے؟ پانی کے احکام، اور ترتیب سے پوری بحث یہاں پہ ہے، کیا کیا پڑھیں گے ہم۔ اب یہ دیکھیے، یہ اپنے بارے میں یہاں بتا رہے ہیں، بسم اللہ والحمدللہ، اس کو ہم لوگ چھوڑ دیں گے، رسالہ عملیہ کی اہمیت کو بھی چھوڑ دیں گے، اور آ جائیں گے اصول دین و مذہب، یعنی دین کے اور مذہب کے اصول
کتنے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اصول دین و مذہب 5 ہیں. اوپر سے پڑھیں گے مولانا، خالی 5 ہیں سمجھ پڑھنا. کیسے پڑھیں گے؟ اصول دین و مذہب 5 ہیں. کیا کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. صحیح ہے. اصول دین کیا ہیں؟ 5. توحید، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، 5ویں قیامت. کہہ رہے ہیں اصول دین کا ایمان اور اعتقاد یقینی دلیل کے ساتھ ہر بالغ و عاقل انسان پر واجب ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اصول دین کا ایمان، یعنی جو اصول دین 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، سب پہ ایمان رکھنا. و اعتقاد اور اعتقاد رکھنا یعنی یقین رکھنا یقینی دلیل کے ساتھ. لیکن آپ کے پاس دلیل پکی ہونی چاہیے کہ اللہ ایک ہے. تو کیوں ہے؟ 2 کیوں نہیں ہو سکتا؟ 4 کیوں نہیں ہو سکتے؟ 10 کیوں نہیں ہو سکتے؟ دلیل ہونی چاہیے. اللہ کا عادل ہونا کیوں ضروری ہے؟ نبوت کیوں ضروری ہے؟ امامت کیوں ضروری ہے؟ قیامت کیوں ضروری ہے؟ کہا سب کے پاس، ہر بالغ اور عاقل انسان پر دلیل کے ساتھ اس کا جاننا کیا ہے؟ واجب ہے. اس مسئلے میں کسی تقلید یا ظن و گمان پر اعتماد کرنے کی گنجائش نہیں ہے. یعنی اصول دین میں ہم چاہیں کہ تقلید کر لیں، ہم نہیں کر سکتے کہ ہمارے ابا شیعہ ہیں ہم بھی شیعہ ہیں. صحیح ہے. ہمارے ابا 12 امام کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے. نہیں، ہم کیوں مانتے ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے. توحید آ جائیے، پہلے توحید کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں توحید کے معنی یہ ہیں. توحید کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی پوچھے توحید کیا ہے، کہ یہ توحید کے معنی یہ ہیں کہ خالق کائنات کے وجود، اس کی یکتائی یعنی اس کا ایک ہونا، اور اس کے صفات ثبوتیہ و سلبیہ کا اعتقاد پیدا کیا جائے. آپ کو پتا ہونا چاہیے صفات ثبوتیہ کون ہے اور صفات سلبیہ کون ہے. اللہ ایک ہے، صحیح ہے. تو اسی کو ہم کیا بولیں گے؟ توحید بولیں گے. اگر آپ اتنا جانتے ہیں اس کا مطلب کہ آپ توحید کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. صفات ثبوتیہ وہ صفات ہیں جو خدا میں پائے جاتے ہیں، جیسے علم و قدرت وغیرہ. صفات سلبیہ وہ صفات ہیں جو اس میں نہیں پائے جا سکتے، ہو ہی نہیں سکتے. اللہ میں جو صفات ہیں وہ کیا ہیں؟ صفات ثبوتیہ. کون کون سے ہیں صفات ثبوتیہ مولانا؟ 10 ہیں. کون کون سے بتائیے؟ عالم، عادل، عاقل. ارے کون کون سے بھائی بتاؤ نا. ہاں، حی ہے، مرید ہے، مدرک ہے، مرید، صحیح ہے، متکلم، متکلم ہے، مرید، صادق ہے، مرید ہے. یہ صادق. سب کیا ہے؟ اللہ کی صفات صفات ثبوتیہ ہیں. ثبوتیہ. اور صفات سلبیہ وہ صفات جو اللہ میں نہیں پائی جا سکتے، جیسے وہ جسم نہیں مرئی رکھتا، نہیں، مکان نہیں وہ رکھتا. حلول نہیں کرتا، وہ مکان نہیں رکھتا، وہ محل حوادث حوادث نہیں. ہے نا. یاد ہے؟ نہیں پڑھتے ہی نہیں بیٹا تو. جیسے جسم و مکان وغیرہ. عدل کیا ہے مولانا؟ کہہ رہے ہیں اس بات کا اعتقاد پیدا کرنا کہ خدا عادل ہے، عدل ہے. نہ کوئی برا کام کرتا ہے اور نہ کسی اچھے کام کو چھوڑتا ہے. ظلم اس کے قریب نہیں آ سکتا، اور بعثت انبیاء جیسا لطف و کرم اس سے دور ہو ہی نہیں سکتا. یعنی نبیوں کو نہ بھیجے ایسا نہیں ہو سکتا. چونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم کیا ہوں؟ کامیاب ہوں. صحیح ہے. ہمیشہ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں.
ہمیں کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچے، اسی کے لیے اس نے کیا بھیجے؟ نبی بھیجے، تاکہ وہ ہمیں اچھی باتیں بتائیں، برائی سے ہمیں روکیں۔ تو کہہ رہے ہیں بعثت انبیاء جیسا لطف و کرم تو اللہ کا یہ لطف ہے، ہاں لطف ہے، تو یہ لطف کبھی اللہ اس سے دور نہیں ہوگا، یعنی اللہ اس کام کو ہر حال میں انجام دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کو پیدا کرے اور پیدا کرنے کے بعد کیا کرے؟ انبیاء اور مرسلین کو نہ بھیجے، وہ کسی کو ذمہ دار نہ بنائے۔ ایسے میں کیا ہوگا کہ وہ قیامت کے دن پہنچے گا اور کہے گا اے اللہ تو نے پیدا تو کیا لیکن ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو ہم کیا کرتے، اس لیے ہم نے سارے کام انجام دیے۔ اب ایسے میں کہ آج کا انسان ایسا کہنے کے قابل ہے نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔